مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اپنی والدہ کے پیٹ میں لوہے محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز سنتا تھا، اور اسی طرح میں چاند کے عرش اعظم کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی آواز کو بھی سنتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی آج 6 ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار یعنی گال، ناک اور کان مبارک کے حسن و جمال کے بارے میں سنیں گے۔ ایپیسوڈ میں جو بھی قرآنی آیات یا روایات بیان کی جا رہی ہیں ان کے ریفرنسز آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک یعنی چیکس کی اسکن بہت نرم و نازک، چمکدار اور برائٹ تھی۔ آپ کے گال مبارک بہت سافٹ تھے جن پر ہر وقت تازگی فیل ہوتی تھی۔ آپ کے گال نہ بہت ابھرے ہوئے تھے نہ بہت دبے ہوئے، بلکہ ان دونوں حالتوں کے درمیان ایسے تھے کہ دیکھنے والے کو بہت حسین لگتے تھے۔ صحابی رسول حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک ہموار تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ زیادہ ابھرے ہوئے تھے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے گالوں پر گوشت کم تھا اور ان کی اسکن سافٹ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک نہایت ہی چمکدار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ آپ کے گال نرم، ہموار، نہایت حسین اور ریڈش وائٹ تھے۔ آپ کے گالوں میں ایسی گلابی تھی کہ گلاب کو بھی پسینہ آ جائے، ایسی چمک تھی کہ چاند بھی شرما جائے، اور ایسی نرماہٹ تھی، سافٹنس تھی کہ کلیاں بھی پردوں میں چھپ جائیں۔ صحابہ کرام کی نگاہیں جب آپ کے حسین سرخ و سفید گالوں کی زیارت کرتی تو ان کی آقا کی طرف توجہ مزید بڑھ جاتی۔ امام احمد رضا خان آپ کے گال مبارک کی نورانیت اور چمک دمک کا ذکر اس طرح کرتے ہیں اس شعر میں کہ جن کے آگے چراغ قمر جھل ملائیں، ان عذاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ عذاروں کا مطلب گال یعنی چیکس، طلعت سے مراد چہرے کی چمک۔ آپ کہتے ہیں نبی پاک کے چہرہ والضحیٰ کی چمک دمک کے سامنے تو چاند بھی ٹمٹماتا ہوا چراغ سا ہو جاتا ہے، پھر میں آقا کے ان نورانی گالوں کی چمک دمک پہ کیوں نہ لاکھوں سلاموں کی نذرانہ محبت پیش کروں۔ اگر بات کی جائے آپ کے ناک مبارک کے حسن و جمال اور خوبیوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کچھ اٹھی ہوئی اور باریک تھی، جسے رب تعالیٰ نے ایسی آب و تاب اور چمک دمک سے نوازا تھا کہ ہر وقت اس سے نور کی شعائیں ریز نکلتی دکھائی دیتی تھی۔ صحابی رسول حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کی ناک مبارک لمبی، باریک اور درمیان سے کچھ بلند تھی۔ اس پر ہر وقت نور کی برسات رہتی۔ اس نور کی وجہ سے غور سے نہ دیکھنے والوں کو ناک مبارک بلند دکھائی دیتی، حالانکہ حقیقت میں وہ بلند نہیں تھی۔ ناک مبارک بہت متوازن یعنی بیلنسڈ اور حسین تھی۔ حضرت علی ناک مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ آپ کی ناک مبارک حسن تناسب کے ساتھ باریک تھی، یعنی ہر طرح سے بیلنسڈ اور باریک تھی۔ امام احمد رضا خان اپنے مشہور و مقبول صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کہتے ہیں ہمیں شرم و حیا کی تعلیم دینے والے اور خود شرم و حیا کے پیکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی وجہ سے جھکی ہوئی آنکھوں پر بھی لاکھوں درود، اور آپ کی اونچی ناک مبارک کی بلندی پر بھی لاکھوں سلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اعضائے مبارکہ یعنی باڈی پارٹس کے حسن و جمال کی طرح آپ کے کان مبارک کی بھی بہت خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دونوں کان مبارک کامل و تام تھے، یعنی ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک تھے۔ حسن و خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے، دیور یونیک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال ہلکے کرو تھے،
دراز پلکوں والی آنکھیں، حسین و پاکیزہ چہرہ، خوبصورت داڑھی مبارک، آپ کے دونوں کان کامل تھے۔ ناظرین، آپ کی مبارک اور خوبصورت زلفیں جب آپ کے مبارک کانوں کو گھیرتیں تو چونکہ زلفیں ڈیپ بلیک تھیں اور کان مبارک نہایت ہی سفید، اس لیے ایک حسین سما ہوتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورت منظر کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زلفوں کے درمیان دونوں سفید کان یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے تاریکی میں دو چمکدار ستارے طلوع ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کو کمال کی سننے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ آپ دور اور قریب دونوں کی آوازوں کو ایک جیسا سنتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر دیر تک آپ کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ چچا جان کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگرچہ اب مسلمان ہوا ہوں مگر آپ سے میں بچپن سے متاثر ہوں، کیونکہ جب آپ چھوٹے سے ہوتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ آپ چاند سے گفتگو کرتے تھے اور وہ آپ کی انگلی کے اشارے پر چلتا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا چچا جان یہ بات کی باتیں ہیں، میں آپ کو اس وقت کے بارے میں بتاتا ہوں جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اپنی والدہ کے پیٹ میں لوہے محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز سنتا تھا، اور اسی طرح میں چاند کے عرش اعظم کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی آواز کو بھی سنتا تھا۔ ناظرین، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زبردست سننے کی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ ایسی باتیں بھی سن لیتے تھے وہاں پر موجود دوسرے حاضرین نہیں سن پاتے تھے۔ دو صحابہ حضرت ابو ذر اور حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا جو میں سن رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں تو اس وقت کچھ نہیں سنائی دے رہا۔ آپ نے فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، اور میں اس وقت آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں، اور آسمان کے اس طرح کرنے میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ اس پر ایک بالش بھی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ آپ نے ایک خوفناک آواز سنی جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے۔ اتنے میں جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کیسی آواز ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک پتھر کی آواز تھی جو 70 سال پہلے جہنم میں گرا تھا، وہ آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ اچانک آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کس کا سلام تھا جس کا آپ نے جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا جعفر بن ابی طالب فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ گزر رہے تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں نے اس کا جواب دیا۔ ناظرین، حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں۔ سن 8 ہجری میں ہونے والی جنگ موتا میں یہ شہید ہوئے تھے۔ اس جنگ میں دشمنوں نے ان کے دونوں بازوؤں پر وار کر کے ان کے بازوؤں کو جسم سے جدا کر دیا تھا اور یہ پھر شہید کر دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک نے جعفر کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے انہیں 2 پر عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا تو دیکھا جعفر فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ اینی وے لیٹس کم ٹو دا ٹاپک۔ ناظرین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت کے بارے میں جتنی بھی روایات سنی، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورلڈلی لائف جسمانی حیات مبارکہ کے ساتھ خاص تھیں اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب آپ دور کی باتیں نہیں سن سکتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی ہر پچھلی گھڑی پہلے سے بہتر ہے، یعنی ہر لمحے آپ کے درجات میں، آپ کی شان میں، آپ کے مقامات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب معاملہ ایسا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی دنیاوی زندگی میں دور کی آوازیں سن سکتے تھے،
پہلے آپ کو یہ شان حاصل تھی اور وصال کے بعد آپ کی یہ شان دور ہو گئی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہماری پکار سن سکتے ہیں، چنانچہ آپ کا فرمان ہے جو بھی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی خدمت میں امتی جو صلاۃ السلام عرض کرتے ہیں وہ یقیناً آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، لیکن ہر امتی کی اپنی محبت، اپنا مقام، اپنے جذبات، اپنی فیلنگز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک الگ الگ اپنا اسٹیٹس ہے۔ بعض کا سلام فرشتوں کے ذریعے آپ کی خدمت میں پہنچتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، وہ قیامت تک میری قبر پہ ڈیوٹی دیتا رہے گا۔ جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ اس شخص کا اور اس کے باپ کا نام لے کر مجھ سے عرض کرتا ہے کہ فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اور بعض اہل محبت کا درود آپ خود سنتے ہیں اور جواب سے بھی نوازتے ہیں۔ دلائل الخیرات کے رائٹر حضرت عبد الرحمن جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جن لوگوں کی آپ کے ساتھ ملاقات نہ ہوئی اور وہ آپ کی ظاہری زندگی کے بعد آنے والے ہیں تو کیا ان کا سلام آپ تک پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا، میں محبت رکھنے والے غلاموں کا سلام خود سنتا ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر عاشق رسول امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، احادیث اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کمال کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ آپ ہماری پکار، ہمارا درود و سلام سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے علماء کرام درود و سلام کے آداب سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درود اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ گویا آپ نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور نبی پاک آپ کا درود و سلام اپنے مبارک کانوں سے سن رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام آداب بجا لاتے ہوئے درود و پاک پڑھنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہیں پر آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر بات چیت کریں گے۔ آپ کو اگر ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ گروپس وغیرہ میں شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔